نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین المکین حنین رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس مختصر وقت کے اندر آج ہم آداب حج کے بارے میں چند باتیں سننے کی اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایام جو حج کے شروع ہو چکے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر، حج کے مہینے معلومات، چند معین ہیں۔
ایک ماہ مقدس گزر چکا ہے، شوال المکرم، اور ایک جس کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، ذوالقعدہ۔ اور عشرۂ ذی الحجہ کے ایام مقدسہ، حاجی صاحبان اپنی اپنی تیاری کے مطابق وہ حج کی تیاری میں مصروف ہو چکے ہیں۔ 2 سال سے امت مسلمہ اللہ کریم متنبہ فرما رہا ہے کہ تم میرے گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، میری مرضی ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود، سارے ذرائع ہونے کے باوجود میں اپنے گھر نہ آنے دوں، تو تمہیں جرأت نہیں ہے میرے گھر آنے کی۔ کئی وہ ہیں جنہیں ہر سال عمرے کی سعادت نصیب ہوتی تھی، لیکن وہ سعادت بھی ان سے 2 سال ہونے کو ہیں چھن چکی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، سبق سیکھنے کے لیے ہے، احساس ندامت کے لیے ہے کہ میرے بندے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو نعمت چھن چکی ہے، کبھی تنہائی کے اندر غور کیا، کبھی سوچا کہ میں کس طرح بتایا کرتا تھا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، ہم نے حج کو سیر و تفریح سمجھا ہوا تھا، عمرے کو ہم نے سیر و تفریح کے لیے ایک وزٹ بنایا ہوا تھا، ہر سال اس وزٹ کے لیے جاتے تھے، وہ تفریح کر کے ان مقدس مقامات کو دیکھ کے واپس آ جاتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے ہی واپس آتے تھے۔ جو انسان کی زندگی کے اندر حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد انقلاب آنا چاہیے، اس سے ہم محروم تھے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان حق ہے کہ پہلی نگاہ کعبے پہ پڑتے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کب معاف ہوتے ہیں؟ جب اس کے آداب کو ملوذ خاطر رکھا جائے۔ 'ذ
وہاں جا کے بھی اپنی کیفیت جوں کی تو قائم رہے، وہاں بیٹھ کے بھی دوسروں کے عیب دکھائی دیتے رہے، دوسروں کے نقص دکھائی دیتے رہے، دوسروں کی کمیاں دکھائی دیتی رہیں، اور کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے نہ دیکھیں میں کیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اب موقع ملا ہے، اللہ کریم نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اس سعادت سے فائدہ حاصل کر لو۔ اللہ کریم ان ساری باتوں کو اسی آیہ کریمہ کے اندر جو ہم نے خطبے کے اندر سماعت کی ہے، تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب کائنات حج کے آداب بتا رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فارض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں کے اندر نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، فرمایا پھر وہ کیا کرے، آگے آداب بتائے جا رہے ہیں، حج کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جو ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر نیت کر کے حج کو واجب کر لیتا ہے، لازم کر لیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں ولا فسوق، پہلی بات فرمائی فلا رفث، عورتوں کی قربت سے دور رہے، جو حلال کام ہے اسے روکا جا رہا ہے کہ جب ان ایام کے اندر تم اپنے اوپر نیت کے ساتھ حج کو لازم کر لو، تو پہلا کام جو ہے، جو حلال کام ہے تمہارے لیے، عورتوں کے پاس جانا، اسے منع کر دیا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا۔ اگلی بات بتائی جا رہی ہے فلا ولا فسوق، کیا کرے، پھر وہ نہ گناہ کرے، نہ گالیاں بکے، نہ بد کلامی کرے، نہ کسی کا دل دکھائے، نہ کسی کو دکھ پہنچائے، اگر دکھ پہنچتا ہے تو سہتا جائے، تکلیف پہنچتی ہے اسے برداشت کرے، صبر سے کام لے، اور اگر کسی نے اسے کچھ کہا ہے تو جواباً اس بات کو دہرا دیا ہے، تو پھر تیرے حج کا کیا فائدہ، تیرے اس گھر جانے کا کیا فائدہ کہ وہاں جا کے بھی تو بھی اسی طرح کا ہے۔ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے تھے، یہ کسی اور صحابی کا واقعہ ہے، ایک شخص انہیں بد کلامی کر رہا تھا، وہ کھڑے رہے، جب انہوں نے آگے سے
اس سے اس کا جواب دیا تو آپ وہاں سے چل دیے۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ پہلے آپ کھڑے رہے جب اس کی طرف سے بد کلامی ہوتی رہی، اب آپ چل دیے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تک تو بولا نہیں تھا، تو نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی تھی، تب تک تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو اسے جواب دے رہا تھا، اس کے بدلے اللہ کی رحمت تجھ پہ نازل ہو رہی تھی، اور جب تو نے جواباً اسے وہ جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا۔ اللہ کریم یہاں حاجی کو بتا رہے ہیں کہ حج کے آداب کیا ہیں، حج کرنے جا رہا ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی اپنے ملازم کو کہتے ہیں اسے حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور پھر واپسی پہ اسے اپنے کاروبار پہ بٹھائیں گے اور سارے جھوٹ کے والے کام اسے لیں گے، یہ حاجی صاحب ہیں جناب، یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ داڑھی کا مذاق کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے کسی داڑھی والے کو کاؤنٹر پہ بٹھا دیں گے، گاہک آنے والا جب دیکھے گا کہ داڑھی والا ہے، سفید داڑھی ہے، یہ تو دھوکہ نہیں کرے گا، یہ تو فراڈ نہیں کرے گا، داڑھی کا حیا کرے گا، داڑھی رکھی ہوئی۔ آج ہماری داڑھیاں فراڈ کرنے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، دو لوگ داڑھی دیکھ کے سنت رسول دیکھ کے حیا کرتے ہیں، ہم سنت رسول کر کے اس داڑھی کا حیا نہیں کرتے، اس کا پاس نہیں کرتے، داڑھی رکھی ہے تو کوئی کیا کہے گا کہ سنت رسول کر کے یہ کر رہا ہے۔ وہ سارے جھوٹ اس داڑھی رکھوا کے کہتے ہیں، بس لوگ داڑھی دیکھ کے، بزرگ بارش دیکھ کے اعتبار کر جاتے ہیں، بھائی داڑھی والا کب کو جھوٹ کرے، فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا، بھائی داڑھی کا تو حیا کرے گا، اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں دوسرے جن کی داڑھی جن کی نہیں ہے۔ بغیر داڑھی والا داڑھی والے کی حیا کرتا ہے کہ اس نے سنت رسول سجائی، یعنی اسے داڑھی کی وجہ سے عزت مل رہی، لیکن وہ بظاہر اس بندے کو دھوکہ دے رہا ہے، حج کر کے وہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اے بد نصیب، تو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ فقط تیرے نفس کا فریب ہے، نفس کا دھوکہ ہے، دھوکہ تو اپنے نفس کو دے رہا ہے۔ یہ چند ساتوں کی زندگی ہے، 1000 سال جی لیں، یہ چند ساتیں ہیں قیامت کے مقابلے میں۔ یہاں اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے مطابق گزار لو، آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہاں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا، نفس کو راضی کرتے رہے، تو قیامت کے دن خدا رسول ناراض ہوں گے، پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ کریم اس آیہ کریمہ کے اندر حج کے آداب بتا رہے ہیں۔ فرمایا حج کا ادب کیا ہے؟ ولا فسوقا، جب تم نیت کر لو، نیت کے ساتھ اپنے اوپر حج کو لازم کر لو، تو کیا کرو؟ فرمایا ولا فسوقا، پھر گالی نہ دو، گناہ نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کرو، کذب بیانی نہ کرو، سچ بولو، اس لیے کہ تم نے حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اور حج کیا ہے؟
آج حج سیر و سیاحت بن چکا ہے، سوائے اس کے یہ سفر کرنے کے، وہ پیسے جو ہم لگاتے ہیں وہ دینے کے، اس کے سوا بہت کم لوگ ہیں جنہیں حج کی سعادت ملتی ہے تو پھر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اندر بند کر دیتے ہیں کہ بندے پتہ نہیں تیری زندگی کا پتہ کب کٹ جائے گا، کب دنیا سے چلا جائے گا، جو حج کیا تھا وہ بھی برباد چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں، بھئی حرام کا مال کھا کے زندگی تو گزار لو گے لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ جھوٹ بول کے مال تو فروخت کر دو گے لیکن اس کے اندر برکت کہاں سے لاؤ گے؟ جو جھوٹ بول کے کوئی سودا کر لیتا ہے، سودا تو ہو جائے گا لیکن اس کے اندر برکت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے اندر خیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم حج کے ایام بیان فرما کے حج کے مہینے معلوم ہیں، فرمایا ان میں جو کوئی اپنے اوپر حج کو نیت کے ساتھ لازم کر لیتا ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اپنے آپ کو اخلاق کا پیکر بنا لے، دوسروں سے محبت کرنے والا رویہ اپنا لے، دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے، وہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے، ایسا نہ ہو کہ اس حج کی وجہ سے لوگ اسے یہ کہیں کہ تو حاجی ہے، تیرے یہ کرتوت ہیں۔ جیسا کہ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک مائی تھی جو نابینا تھی، جسے کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو پاس سے ایک شخص گزرا، اس نے اس مائی کی اس گھنٹڑی کو چھین لیا، چھیننے کے بعد اس نے پکارا، او حاجی نمازی، اللہ کے واسطے میری گھنٹڑی واپس کر جا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ مائی کو بلیا ہے، اسے کیسا پتہ چل گیا کہ میں حاجی بھی ہوں نمازی بھی ہوں؟ واپس آیا گھنٹڑی واپس کرنے کے لیے تو کہنے لگا مجھے معاف کر دینا، لیکن بتا تجھے پتہ کیسے چلا کہ میں حاجی اور نمازی ہوں؟ کہنے لگی تیرے جو انداز سے نا، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ تو حاجی اور نمازی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ گجرانوالے کا ہے، ایک عیسائی نے کسی مسلمان کے پیسے دینے تھے۔ ہماری پہچان یہ ہو چکی ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں، اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کوشش اس کی کاریگر ثابت نہ ہوئی۔ بالآخر کسی نے کہا کہ گکھڑ کے اندر ان کا ایک پوپ رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے اپنا ماجرا بتاؤ کہ فلاں عیسائی جو ہے میرے پیسے نہیں دے رہا۔ اس نے جا کے اس سے بتایا، انہوں نے کہا اس کو صرف میرے پاس لے کے آؤ۔ پہلے وہ جا نہیں رہا تھا، پھر تیار ہو گیا جانے کے لیے، انہوں نے بلایا، بلا کے کہا، کان میں کوئی بات کہی، تو اس نے آ کے اس کے پیسے دے دیے۔ انہوں نے کہا میں نے اتنے ترلے کیے اور بڑی سفارشیں ڈالی لیکن تو میرے پیسے نہیں دے رہا تھا، ایسی کون سی بات اس نے کر دی ہے کہ تو نے میرے پیسے دے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بڑی غیرت کی بات اس نے کی ہے، غیرت درائی ہے کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے کہ دھوکہ کر رہا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو دھوکہ کرنے والا ہو، فراڈ کرنے والا ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی پہچان یہ بنا لی۔ حج کاروبار بن چکا ہے۔ کبھی دیکھا کسی کے آنکھوں میں آنسو آئے ہو کہ ہم ہر سال عمرے کے لیے جاتے تھے، اللہ نے عمرے کی سعادت کو چھین لیا؟ کبھی دکھ کیا ہو، درد پیدا ہوئی ہو
کہ وہاں اللہ کا گھر دیکھنے جاتے تھے، اس کے محبوب کا گھر دیکھنے کے لیے جاتے تھے، وہاں جا کے اپنے گناہوں کی دھلائی کرتے تھے، گناہ معاف کرواتے تھے۔ کسی کو احساس ہوا ہو کہ یہ اس چیز کو اللہ نے ہم سے چھین لیا ہے، کیوں چھینا ہے؟ ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان آج اگر ذلت کا شکار ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، اسوہ رسول کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم پہلی بات جو بتا رہا ہے حج کے لیے کہ بندے حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے آداب سیکھ کے جا، پڑھ کے جا، سمجھ کے جا کہ تو حج کے لیے جا رہا ہے۔ بھئی تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں کے آداب سیکھ لے کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہاں جاتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو معافی لے کے جاتا ہے، معافی کی طلب لے کے جاتا ہے، اس طلب کے ساتھ وہاں اس گھر کے اندر جاتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ مقدر کے اندر یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، اب مقدر میں اللہ نے کر دی ہے تو پھر میں اس کی پابندی کروں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ حاجی ہوتا ہی وہ ہے، نہ جھگڑتا ہے، نہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے، نہ بد کلامی کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کا سوچتا رہتا ہے، دوسروں کے بھلے کا سوچتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، وہ فحش کلامی نہیں کرتا۔ یعنی حاجی کی تعریف اللہ یہ بتا رہا ہے، اس سے آداب یہ سکھا رہا ہے کہ میرے گھر آ رہا ہے، ذرا ہوش سے آنا، ورنہ جو پہلے بھی نیکیاں تھیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی۔ اگر وہاں جا کے بیت اللہ کے اندر ایک نیکی کا اجر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو وہاں برائی کا بھی عالم یہی ہے۔ ایک برائی عام مقامات پہ ایک کرے گا تو ایک ہی لکھی جائے گی، لیکن نیکی جو ہے وہ 10 سے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن حرم کے اندر ایک گناہ کیا ہوا وہ بھی 1,00,000 کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جس قدر اس گھر کا ادب زیادہ ہے، اسی قدر جو اس کی بے ادبی کرتا ہے اس کے لیے سزا بھی اسی قدر زیادہ ہے۔ تو اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں کہ کیا کرو کہ جب تم اپنے اوپر حج کو لازم کر لو تو پھر تم نہ گالی گلوچ کرو، نہ برا بلا کہو، نہ گناہ کی طرف جاؤ، اور نہ ولا جدالا، اور نہ جھگڑو فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو، یعنی اعمال بتائے اللہ کریم بتا رہا ہے، یہ باتیں ارشاد فرما کے، تنبیہ فرما کے، نہ گالی گلوچ کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ فحش کلامی کرنی ہے، نہ بد کلامی کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا، نہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ ہم تو ہمیشہ اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ میرے اندر کون کون سی خرابی ہے، کبھی نہیں جھانکا میرے اندر کون کون سا نقص ہے، میں اس کو درست کر لوں۔ بھائی دوسروں کے نقص بیان کر کر کے اپنا بیڑا غرق کرتے رہتے، اپنا ستیہ ناش کرتے رہتے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، اے حج پہ جانے والو، وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرو گے، کس میں سے؟ من خیر، بلائی میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، حج پہ جا رہے ہو، ساتھ زاد راہ لے لو۔ اللہ کریم بتا یہ رہا ہے حج پہ جا رہے ہو، زاد راہ لے لو۔ فرمایا زاد راہ بہتر کون سی ہے؟ فإن خیر الزاد التقوی، فرمایا بہترین زاد راہ جو ہے وہ خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ جس قدر تم متقی ہوتے جاؤ گے، اسی قدر تمہارا زاد راہ خیر کا بڑھتا جائے، اللہ کی رحمت کے دروازے
کھلتے جائیں گے، اللہ کے قرب کی منزلیں قریب ہوتی جائیں گی۔ شرط کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ سارے کا سارا حج جو ہے اس کے اندر یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اس سفر کے اندر تم جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے وہ طواف کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اس کے اندر جو دعائیں پڑھتے ہو اللہ جانتا ہے، تم صفا مروہ کی سعی کرتے ہو اللہ جانتا ہے، ان جو جو کام کرتے ہو اللہ سارے کاموں سے واقف ہے۔ ہر لمحے تم کیا کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اور پھر معافی مانگ کے اس کے اندر کوئی شک نہیں، محبوب کائنات کا ارشاد، ہادی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جس نے کبھی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو، حج پہ جا کے بھی گناہ کو نہ چھوڑے، تو پھر وہ پلیت کا پلیت ہی واپس آتا ہے، پاکی تو آتی نہیں قریب۔ طہارت اور پاکیزگی تب نصیب ہوتی ہے جب اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور معافی مانگ لے، سچا تائب ہو جائے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جس طرح حج ادا کرنے کا حق ہے اس طرح حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔